اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. میں جانتا ہوں کہ گرمی کافی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ لوگ دلوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں بلکہ اگر دلوں پہ ٹھنڈک محسوس کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت بار دیگر صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بار الہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ یہ جتنے احباب اس وقت مجلس رضا میں تشریف فرمائیں میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو مہربانی کر کے ایک ایسی صلوات پڑھ دیں کہ کچھ بات کرنے کا حوصلہ ہو. اجازت ہے نوکری شروع کی؟ یہ اس والے محلے کی بھی اجازت ہے بات کا آغاز کیا. میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. طبیعت ہے نا بات شروع کی اجازت ہے. میرے بڑے بھائی میرے مولا ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں. امام حسین علیہ السلام کے بہت منفرد ذاکر جن کے ساتھ محبت کا رشتہ الگ ہے اور احترام کا رشتہ الگ ہے، سید فرخ عباس نقوی صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے ہیں. مجھے جلدی سے جلدی انہیں ممبر دینا ہے اور آپ کی زحمتیں تمام کرنی ہیں. ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. کمالیہ شہر پڑھنے کا مزہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہلے مصرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کا معیار کیا ہے. ذاکر کو محنت قدر کم کرنا پڑتی ہے. فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھی اردو سننے والے بیٹھے. مصرع دوسرا مشکل ہے لیکن مجھے اس چیز کا بڑا اطمینان اور اعتماد ہے کہ میں باخدا خوشامد نہیں کر رہا. مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ ہے. مجھے بڑا اعتماد ہے. میں بڑا اعتماد اپنا یقین بحال رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں کمالیہ میں کھڑا ہوں. مجھے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے. میں دوسرا مصرع پھر بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. رکھا قافیہ ہے، سمیٹ کے ردیف ہے. آپ رکھا سے ملتا جلتا لفظ دیکھیے، آپ کو ٹھنڈک ملے گی دل میں. ایسا قافیہ ہے. فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ. فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا، فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے.
میرے بھائی تھک کے نہیں بیٹھنا, مجھے 12 15 20 منٹ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ آپ کے لینے ہیں. اب 20 منٹ ایسے سن لو کہ باخدا جاتے تک نہ میں اپنے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد کروں. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں. کوئی ذاکری منوانے والی بات نہیں, اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کا منبر کسی قسم کی ٹارگٹ والی جگہ ہے. جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے وہ میرے سے زیادہ پرائیورٹی رکھتے ہیں. میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی. ایک شخص اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری کمالیے کے لہجے میں بات تھی, مجھے بات کا مزہ نہیں آیا, میں یہی منبر بڑے بھائی کو دے دوں گا, ورنہ تمہارا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے, ونڈ کرو تے آگے چلیے. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, وہ آخری شبد رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, حر نے, ارے حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ. کو ذرا بند کیجئے گا اور ذرا مزاج پہ بڑھائیے. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. آپ کو داد دینا آتی ہے چلیں تھوڑی سی مہربانی کریں پھر. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دیا. وہ پیچھے والے میرے بھائیو, دنیا کے منہ پہ مار دیا. فرق شاہ جی, عوام کی سائیکی بن چکی ہے, شعر پورا ہونے پر مجمع بول پڑتا ہے. میں مصرع اولا پہ رک رہا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. پہلے مصرع پہ, اللہ کرے کمالیہ میرا اعتماد بحال رہنے دے, پہلے مصرع پہ رک رہا ہوں. لہجہ پسند آئے تو بتانا, ورنہ شعر سکپ کر کے کچھ اور پڑھیں گے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ. یہ جتنے موبائل والے ہو ہاتھ بھی اٹھاؤ میرے بھائیو, دنیا کے منہ پہ مار دی, دنیا سمیٹ کے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, تیرا کرم نماز پہ ہے, ورنہ اے حسین. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو میرے بھائیو, تیرا کرم نماز پہ ہے. بندہ کوئی کمالیہ سے اٹھ کر اس ورنہ کی گنجائش بتائے کہ کتنی بڑی بات آ رہی ہے. اللہ میرے بھائی شعر سننے سمجھنے کہنے پڑھنے والے ہیں, مصرع اللہ کرے سمجھا سکوں. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو میرے مولا. اہل سنت برادران, اس وقت میں بھی نہیں جانتا کتنے مجلس میں بیٹھے ہیں جو آپ کے مہمان ہیں. مجھے جتنے ملے ہیں میں ان کی گنتی بھی نہیں کر سکا گاڑی سے لے کر منبر تک. لیکن میرے مولا میں مانگ رہا ہوں, کم از کم جو شیعہ کہلواتا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو جائے. باقیوں پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. مصرع 1400 سال کی بھی تاریخ پہ حکمرانی کر رہا ہے. جو آ گیا میرے مولا کا مہمان ہے, مجھے ہاتھ شیعہ کا بلند چاہیے. فرش اذا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. تو روٹتا ہے کوئی تو روٹے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, تیرا کرم نماز پہ ہے, ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ. ایسا ہے کوئی مشکل بات ہے. وہ پیچھے بیٹھا ملنے والا حیدر حیدر. بسم اللہ.
کمالی والے ہو میری گل سنو، کمالی والے ہو دیکھو میری گل سنو، میں بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور آپ یقین جانیں میں جہاں پر مجھے کوئی علی علی کرتا ہوا بچہ نظر آ جائے میں اسے موٹیویشن دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اب سے میرے گلے بھی پڑ جاتی ہے، لیکن میں بچوں کے حوصلے، یہ شہزادے ذرا کھڑے ہونا ایک لمحے کے لیے، یہ دوبارہ ایک اور چیز وائرل ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ شکر ادا کیا کریں وہ والدین جن کے بچے اجتماعوں میں کھڑے ہو کے علی علی کرتے ہیں۔ فاروق شاہ جی شہزادے نے ربائی پڑھی ہے، میں 4 مصرے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور پہلے بتا چکا ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی میرے گلے پڑ جاتی ہے، لیکن میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ سرحد پار کے شاعر ہیں بیتاب ہلوری، کل رات کو ان کے 4 مصرے سنے، خدا کی قسم ابھی تک مزہ لے رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے بھی پھر مصرا شیئر کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ لوگ بھی سر دھن سکیں۔ پہلے کہا ہے وہ والدین شکر ادا کریں جن کی اولادیں علی علی کرتی ہیں، ورنہ بیتاب ہلوری تو فرما گئے تھے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا، اپنا ہے ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اپنا ارے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا۔ دنیا نے روز آنکھیں لگائی تھی تہمتیں، زندگی ہے آنکھیں لگائی تھی تہمتیں، ہم یا علی علی کی سوالی نہ دے سکے، ہم نے علی کو مانا ہے، اس واسطے چلا کوئی ہماری ماں کا گانا۔ میرے مولا زندگی دے۔ اب یہ ایسے بچوں سے حسد کیا جاتا ہے، اب یہ ایسے پھول چیزوں سے بندہ جیلس ہوتا اچھا لگتا ہے۔ میں تو خدا کی قسم اپنے سے پہلے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہاتھ ہولڈا رکھو، اور جب بعد میں آئے ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ میرے مولا نظر بد سے محفوظ رکھے، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدا کی قسم یہ لہجے ایسے ہی چلتے رہے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا، تیرا کرم میں نہ کوئی دنیا دے ترے زمین دے ترے کونیاں تے امام حسین دا ذکر کر بیٹھا، پہلا شہر کمالیہ میں جتھے بندہ مجلس بھی سنتا پیا تے ببل بھی کھاندا پیا۔ تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ ہے حسین۔ امت نے رکھ دیا تھا، ذرا ان سے بولیے یار گھبراتے کیوں ہیں؟ امت نے رکھ دیا تھا، یہ ساری لائن پوری چپ ہے، خدا کی قسم اتنی گرمی میں جو بندہ آ بھی گیا وہ رونق کے محفل میں اضافہ کیوں نہیں کر رہا یار؟ امت نے رکھ دیا تھا مصلی، بلکہ یہ جو پوری رو ہے نا یہ آخر تک، اب میں بات ہی اس مجمع سے کرتا ہوں جو ان دونوں پلرز کے درمیان میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھے، میں مصرع کر، یہاں سے بھی بے مثال خیرات ہے، یہاں سے بھی بے مثال خیرات ہے،
میں شہزادہ قاسم کے حوالے سے 2 مصرے پڑھ لوں اور کر ہی اس محلے کے حوالے رہوں. فرش ازا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, حور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے, تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ, فروغ بھائی مصرع سنیے گا, ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلا سمیٹ کے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں عباس, ارے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے. یہ بات ہے میرے مولا میں ہاتھوں میں سلامت رکھو. عباس عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, لاکھوں کو لے, ایسے اگلے بہت ہیں. اچھا, لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا. چلیں پھر یہی سنیں. اب آپ نے جو اتنے دل سے کہا ہے, خدا کی قسم میں پورے مجمع میں نگاہ دوڑاتا ہوں, اتنے چہروں میں ایک چہرہ ایسا ملے جو ہمیں خرید لے, اور یہ فقط 1-1.5 سیکنڈ میں خرید لیا آپ نے. سنیے, 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, 10 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. اگر آپ لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو 2 سے 4 منٹ شہزادہ قاسم کی جنگ سناؤں. جنگ ایسی چیز ہے جو گھبرائے ہوئے بندے سے نہیں سنی جاتی. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے ہاشمی زمانوں کی جنگ سننے کے لیے, اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اس جنگ کو سن کے برداشت کرنے کے. پنجاب ہے, پھر اوپر سے کمالیہ ہے, پتہ نہیں شہید محسن نقوی سرکار نے کتنا وقت اس شہر کو دیا ہے. میں ان سے سنتا رہتا ہوں آ کر. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور خدا کی قسم اب آپ نے کہا ہے کوئی ڈائری نہیں کھلی, مڑ گیا ہوں تو پھر مڑ گیا ہوں. 13 سال کا شیر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون. کچھ بھی مشکل نہیں تھی, مولا کی قسم کچھ مشکل نہیں تھا اس میں. با خدا کچھ مشکل نہیں تھا. پورا شہر میرے سامنے بیٹھا, صرف میں زور نہیں لایا, یہ ہاتھ نہیں مارے تو تسی چپ کر گئے ہو. گل با خدا بڑی وڈی آئی, تسی اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو, لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کون. میرا دادا وہ ہے جس نے وقت کو اوقات عطا کیے. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشا. میرا دادا علی وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا, جہاں رکا وہ جنت ہو. میرا دادا وہ ہے جس نے کوثر نہیں پیا, اس نے جو پیا وہ کوثر بنتا چلا گیا. ممکن ہے میں فضائل پہ ممبر چھوڑ کر ممبر اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر دوں, مجھے تنہا نہ کیجئے گا. میں آپ کی حوصلہ افزائی پہ جناب قاسم کی جنگ شروع کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں, قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلگیر ہوں, تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں. نہیں تھکا خدا کی قسم کے پاس کری. فرماتے تلوار کا دھنی ہوں. ارے تلوار بھی میرے قبضے میں, قلم بھی میرے قبضے میں. خدا کی قسم لشکر شام کی اوٹ سے ایک ملعون آگے بڑھا اور بدبخت آگے بڑھ کے کہتا ہے قاسم 13 سال ظاہری سن ہے اور کہہ کیا رہا ہے, تلوار بھی تیرے پاس ہے قلم بھی تیرے پاس ہے, کوئی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں قلم ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے, اور دونوں چیزیں میرے قبضے میں ہیں. اس چیز کی دلیل سنو. تلوار کا دھنی ہوں, اللہ کرے یار ہر ہاتھ اٹھ جائے. قلم کا امیر ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں سن, سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. بیٹھا ہے کوئی شہزادہ قاسم کی جنگ
فرماتے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدر. اب یہیں سے اوپر جانا نیچے نہ آئیے گا میں فضائل میں ممبر چھوڑ دوں. سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. فرماتے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو بابا حسن کی صلح کے مارے مدد کرے آئے بابا حسن کی صلح کے مارے. اور تم وہ ہو جنہیں میرے باپ نے صلح کر کے مار میرا بھائی فون چھٹ دے مصرع سن اور میرے بابا نے صلح کر کے مار دیا. اب جہاں مار دیا کا لفظ آ گیا پیچھے گل مک گئی نا اب مر گئے تسی لیکن اولاد علی یہاں سے آگے بات شروع کر دی ہے. مجھے وہ ہاتھ بلند چاہیے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے. فرماتے ہیں بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا ارے موسیٰ ہے اور موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے اور ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے. ارے موسیٰ ہے 5 منٹ بقایا موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے. اور ہم مالک حیات اٹھو ہم مالک حیات ہیں. کدھ کیڑی چ سر مارا تا وچوں میری مرضی دی داد آوے. ہم مالک حیات ہیں. ارے شامیوں ہم سے نہ لڑنا اور یہ بات یاد رکھنا ارے او کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. میاں جنگل میں لڑنے آئے ہو ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو. آخری 3 منٹ جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی ایک لفظ ہے غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو. فرماتے ہیں آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو. میرے فرنٹ والا پورا مجمع نا میں نے انج وے دپے وے جی میں انہاں دے سامنے ٹی وی لگے ہو گئے. میں آدھا حوصلے نال ایک باری سنو میں آدھا کہ پیا وات مرضی کرے آئے پہلے سمجھو میں کیا آدھا پیا. آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو. بندے کو داد نہ دینا آتی ہو تو جگہ چینج کر لینی چاہیے. آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو جاتے کہاں ہو برچھیوں والو رکو بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو ایک بے حیا کی گود کے پالو. ارے ایک بے حیا کی گود کے ارے ایک بے حیا کی گود. کمالیا اللہ کرے تجھے مصرع سمجھ آ جائے اور انتہا ہو جائے گی. فرماتے ہیں ایک بے حیا کی گود میں پالو رکو اور تمہیں شرم نہیں آتی. کل رات امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا تھا عباس کی جان بخشتے ہیں اکبر کی جان بخشتے ہیں قاسم کی جان نہیں لے گا اور قاسم کی جان بخشتے ہیں حسین ہمارے حوالے کرو. ہمیں کہتے تھے حسین کو چھوڑے. یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم پھر یہ کیمرہ بندہ دکھائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے شرم نہیں آئی. ہم سے کہتے ہو حسین کو چھوڑے. ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے. ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے. آیت سے کہہ رہے ہو. اگلا رجز ختم تلوار شروع. آخری 2 منٹ میں شہزادے کی جنگ پڑھنی ہے.
آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن باخدا دل بڑا ہو گیا، سفید ریش ہو کر جیسے آپ نے اٹھ کے داد دی ہے، دل اتنا ہو گیا سوا سیر کا ہو گیا، آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں۔ شہزادے نے لڑنا شروع کیا، عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے عباس نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا، ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا، اور رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا، اور رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، رستم نے اپنے منہ۔ فاروق شاہ جی جتنا کہوں اتنا بڑا مصر ہے، جتنا کہوں اس سے بھی بڑا ہے، حد سے بڑا شعر ہے۔ رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، رستم نے اپنے منہ، یار مصرع سمجھ، قاسم تلوار چلا رہے ہیں، اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ پھر قاسم نے جنگ ایسے لڑی، مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد، کافروں کو۔ آخری 6 مصرے، میدان میں کافروں کو خدا، ارزق ملعون جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، آخری 6 مصرے یا علی مدد۔ اب ارزق آ رہا ہے جناب قاسم سے لڑنے کے لیے، نہیں پڑھنا وہ آیا کیسے، نہیں پڑھنا اس کے بیٹے کیسے قتل ہوئے، وہ کیسے قتل ہوا، میں بس اس کا آنا پڑھ رہا ہوں اور آپ میرا جانا دیکھیے۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست۔ شہزادے نے رخ انور کا رکوع پر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں آخری 2 لائنیں یا علی مدد، فرماتے ہیں دادا جان میں نے کیسے کیسے دستے جہنم بھیجے ہیں، آپ نے مجھے کسی کے لیے حکم نہیں کیا، ارزق ملعون کو مارنے کے لیے خاص طور پہ کیوں کہا ہے؟ دادا میں تعمیل کرتا ہوں لیکن کوئی خاص بات ہے؟ بزرگوں فرماتے ہیں کوئی خاص بات ہے جو آپ نے مجھے ارزق کو مارنے کے لیے کہا ہے؟ والی نجف فرماتے ہیں قاسم اسے نہیں چھوڑنا، قاسم اسے مارنا ہے۔ مولا علی کا جواب سنو، یا علی مدد، قاسم میں علی حکم دے رہا ہوں اسے ہر حال میں مارنا، اس کی وجہ یہ ہے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ دشمن قدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا۔ میرے مولا آپ لوگ بھی توفیق عطا کریں۔